الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ليلة أسري بي أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، آج یہاں پہ جمع ہونے کا مقصد ہمارے بڑے پیارے بھائی شیخ عثمان صاحب اور ان کے برادران، انہوں نے الحمدللہ نئے کاروبار کا آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کے کاروبار میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے. آپ احباب جو یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، سبھی روزگار تجارت کاروبار کے ساتھ وابستہ ہیں. اللہ سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، سب کی روزیوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ چند منٹ کی نصیحت کے بعد پھر دعائے خیر بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس عمل کو، اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. رجب کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ معروف ترین قول کے مطابق آپ کے اور ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر وہ رجب کے مہینے میں کروایا ہے. اگرچہ اس کے بارے میں بڑے اقوال ہیں، کئی محدثین ربیع الاول کا بھی کہتے ہیں اور کسی کے کچھ اقوال ہیں، لیکن راجح ترین قول ان میں سے یہی ہے کہ آپ کو معراج کا سفر اللہ نے رجب میں کروایا ہے. تاریخ میں اگر اختلاف بھی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ معراج کا سفر برحق ہے، سچ ہے، جو اللہ نے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروایا ہے. معراج کا مقصد جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے دونوں جگہوں پر، کیونکہ معراج کے سفر کے دو حصے ہیں. ایک معراج کا سفر وہ ہے جو آپ نے براق پہ کیا ہے، بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک، اس کو اسراء کہتے ہیں. اور یہ سفر اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کی پہلی آیہ کریمہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس میں جو ذکر ہے وہ اسراء کا ہے. اسراء کہتے ہیں رات کے وقت چلنے کو. تو آپ نے جو رات کے وقت براق پہ سفر کیا ہے، اس سفر کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ کریمہ میں ہے. معراج کا جو دوسرا حصہ ہے وہ مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں کی سیر ہے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر کیا ہے. پارہ نمبر 26 میں سورہ نجم میں، پارہ نمبر 27 سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی ذکر کیا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى افتمارونہ علی ما یرا
لقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما کذب الفؤاد ما رأى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ سورہ نجم میں اللہ نے آسمانی معراج کا تذکرہ کیا ہے۔ بھائیو دونوں ہی برحق ہیں۔ کچھ عقل کے اندھے ایسے انہوں نے اپنی عقل پہ پرکھا ہے، معراج کے سفر کو انکار کر بیٹھے کہ معراج کا سفر تو ہوا نہیں، جو معراج آپ نے کی ہے وہ سوتے وقت کی ہے، خواب کی حالت میں کی ہے۔ ان جہلاء کو یہ پتہ نہیں ہے کہ خواب کی حالت میں کچھ دیکھنا یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ ہر بندہ ہی خواب دیکھتا ہے، بندہ خواب میں جنت میں بھی پہنچ جاتا ہے، بندہ خواب میں آسمانوں کی سیر بھی کر لیتا ہے، لیکن یہاں پہ بات صرف خواب کی نہیں ہے۔ اللہ نے حالت بیداری میں، آپ جاگ رہے تھے، حالت بیداری میں جسم اور روح کے سمیت اللہ نے آپ کو بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک اور پہلے آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہی تک، سدرۃ المنتہی سے لے کر عرش بری تک، پھر جنت کی سیر ہے، پھر آپ نے جہنم کو دیکھا ہے، پھر فرشتوں سے ملاقاتیں، یہ سارے کا سارا معاملہ آپ کا جسم کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ ہے۔ اور پتہ ہے نا جب عقل پہ پرکھتے ہو پھر بات سمجھ نہیں آتی، عقل نہیں مانتی کہ رات کے چند سیکنڈ کے اندر، چند لمحات کے اندر وہ سفر جو بیت اللہ سے مسجد اقصی کا ہے اگر سواری پہ کیا جائے اونٹ پہ تو مہینوں لگ جاتے۔ اس سفر کو کرتے ہوئے 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اگر اونٹ پہ سفر طے کرے تو کئی مہینے درکار ہے۔ اگر بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر کیا جائے محتاط اندازے کے مطابق، میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، سنن دارمی کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ زمین سے لے کر پہلا آسمان 500 سال کی مسافت رکھتا ہے، یعنی زمین سے جہاں پہ ہم بیٹھے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت ہے۔ آپ تیز ترین سواری پہ جائیں پھر بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ پہلے آسمان سے دوسرا آسمان ہے، 500 سال کی مسافت ہے۔ ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ ساتویں آسمان سے اللہ کے عرش کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ کے عرش سے لے کر اللہ کی کرسی کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، یعنی 4500 سال کی مسافت کا یہ فاصلہ ہے۔ آپ نے رات کی ایک گھڑی میں یہ فاصلہ طے کیا ہے۔ عقل بندہ جب دوڑاتا ہے نا تو عقل نہیں مانتی، ہو کیسے سکتا ہے؟ عقل دوڑائی ابو جہل نے، گمراہ ہو کے انکار کر بیٹھا ہے، لیکن میرے صدیق کا ایمان تھا آپ کو معراج کروائی ہے اللہ نے، اور یہی سبب ہے رب نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور عقل دڑھاؤ گے تو معراج مان نہیں پاؤ گے۔ رب نے آغاز کہاں سے کیا ہے؟ سبحان الذی، اور عقل نہیں دڑھانی، یہ دیکھ معراج کروانے والا کون ہے؟ سبحان الذی۔ رب کہتا عقل فیل ہو جائے گی، کب مانو گے؟ جب عقیدہ رکھو گے سبحان الذی، وہ رب پاک ہے جس نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ اللہ نے شروع میں ذکر ہی اپنے لفظ سبحان کا کیا ہے کہ عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اللہ کی قدرت کا آغاز ہو جاتا ہے۔
اللہ بات ہی لفظ سبحان کی وہاں پہ کرتے جہاں پہ عقل نہیں مانتی، عقل تسلیم نہیں کرتی، بات مختصر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی ہے، معراج کا سفر پیش کیوں آیا ہے، کیوں معراج کروائی ہے؟ آپ یہاں پہ رہتے ہیں نا، اولاد غمگین ہو، کہتے یار اس کو آؤٹنگ کروائے، اس کو سیر کروا دے، اس کو مری لے جائے، اسے شمالی علاقہ جات کی سیر کروائے، کسی باغ میں لے جائے، غم ہلکا ہوگا، پریشانی اس کی ڈلیٹ ہوگی۔ اور بھائیو یہ تو دنیا ہے، کوئی بندہ مالدار ہو، جگیردار ہو، کوئی ایم این اے ایم پی اے ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی صدر وزیر اعظم ہے، کوئی مربوں کا مالک ہے، کوئی درم و دینار پونڈ یورو کا مالک ہے، بڑی دولتیں، کوئی بڑی طاقت رکھتا ہو، کوئی یورپ چلا جاتا ہے، کوئی فرانس چلا جاتا ہے، کوئی بڑے سے بڑے علاقے میں چلا جاتا ہے، میرے پیغمبر غمگین ہے۔ پتہ غم کیسے؟ طائف کی وادی میں آپ پہنچے، پتھر مار مار کے میرے پیغمبر کو انہوں نے زخمی کر دیا ہے، آپ کا جسم لہو لہان ہو چکا ہے، بدن اطہر سے، جسم اطہر سے خون مبارک بہتا چلا جا رہا ہے، آپ کے قدم مبارک سے آپ کا جوتا مبارک چمٹ گیا ہے، اتنا خون بہ گیا، اتنا خون جسم سے نکلا۔ پوچھا نہ صحابہ نے محبوب کوئی ایسا بھی واقعہ آیا ہے جو بڑا ہی دردناک ہو، بڑا ہی غمگین کرنے والا ہو؟ میرے پیغمبر سے پوچھا گیا محبوب کوئی زندگی کا آپ کی لائف کا ایسا واقعہ ہے جس میں درد بڑھا ہے جو آپ کو بھولتا نہ ہو؟ فرمایا صحابہ مجھے طائف کا سفر نہیں بھولتا، میں ان کو دین کی دعوت دینے گیا تھا، انہوں نے پتھر مار مار کے مجھ کو زخمی کیا ہے، اباش لوگوں کو پتھر پکڑائے وہ میرے پیغمبر پہ پتھر برساتے تھے، آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ پڑ جاتے، پھر جب اٹھ کر چل پڑتے پھر آپ پہ پتھر برسائے جاتے۔ کہیں پہ یہ غم ہے، کہیں صحابہ پہ ظلم ڈھائے جا رہے، کہیں اس کا غم ہے، لیکن لاس کیا ہوا ہے؟ لاسٹ ایئر معراج سے قبل کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہا، مومنوں کی پہلی ماں، میرے پیغمبر کی پہلی بیوی ماں خدیجہ ہے رضی اللہ عنہا۔ پتہ ہے نا محبوب کو نبوت ملی تھی، آپ غمگین بڑے تھے، ماں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتقری الضعیف وتعین علی النوائب الحق۔ محبوب پریشان کیوں ہوتے، غمگین کیوں ہوتے؟ اللہ کبھی آپ کو چھوڑے گا نہیں، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کہے گا۔ آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے، آپ تو غریبوں سے تعامل کرتے، کمائیاں کر کے ان کو کھلاتے، مہمانوں کی مہمان نوازیاں کرتے۔ فرمایا خدیجہ نے مجھے بڑی تسلیاں دی ہیں، خدیجہ نے میرا بڑا ہی ساتھ دیا ہے، مالدار خدیجہ تھی رضی اللہ عنہا، سارا ہی مال میرے پیغمبر کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے۔ محبوب یہ مال آج کے بعد میرا نہیں ہے، یہ مال آج کے بعد آپ کا ہے، دین کے لیے استعمال کرتے چلے جائے۔ ماں خدیجہ وفات پا گئی، پتہ محبوب کتنے پریشان ہوتے، تیری میری اماں جان ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ رضی اللہ عنہا، مومنوں کی امی جان ہے، مومنوں کی والدہ ہے۔ ماں کہتی مجھے کبھی غیرت نہیں آئی جتنی غیرت مجھے ماں خدیجہ پہ آئی جب خوشی کا موقع ہوتا۔ آپ کہتے ہیں خدیجہ ہی تھی، جب آپ گھر میں کوئی چیز پکتی، فرمائشہ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ، جب قربانی کا گوشت بنتا خدیجہ، فرمائشہ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ۔ ماں کہتی میں رہ نہیں سکی، میں نے کہا محبوب خیریت تو ہے، کتنے سال بیت گئے، خدیجہ وفات پا گئی، آج بھی خدیجہ کر رہے، فرمائشہ کیوں نہ کروں؟ لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، میں خون سے لہو لہان ہوتا تھا، میں گھر آتا، خدیجہ میرے
زخموں پہ مرم پٹی بھی کرتی تھی اور مجھے تسلی بھی دیا کرتی تھی. خدیجہ مجھے بھولتی نہیں ہے. ماں جی خدیجہ وفات پا گئی. میرے نبی بڑے ہی پریشان ہوئے. تھوڑا ہی وقت گزرا ہے, آپ کے غمخوار چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے. چچا بھی غمخوار تھے. کسی کافر کی جرت نہیں پڑتی تھی چچا کی موجودگی میں میرے پیغمبر تک پہنچ سکے, ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے. ابو طالب نے محبتیں کی ہیں محبوب سے, آپ کا دفاع کیا ہے قدم قدم پہ. حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے. میرے نبی بڑے ہی غمگین ہے. صحابہ کہتے ہم نے کہا یہ عام الحزن ہے, غموں کا سال ہے. پہلے ہی تکلیفیں بڑی تھی, کہیں بلال کو مارا جا رہا ہے, کبھی آل یاسر پہ ظلم ہو رہا ہے. صحابہ نے گھر چھوڑے حبشہ پہنچ گئے. ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے. اب پہلے ماں خدیجہ وفات پا گئی, پھر چچا ابو طالب وفات پا گیا. غم ہی غم ہے, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. عرش والے رب نے میرے پیغمبر کے غموں کو زائل کرنے کے لیے جبریل کو بھیجا ہے. فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبدہ, اور دنیا کے لوگوں تمہیں غم پہنچتا ہے, زائل کرنے کے لیے دنیا پہ جاتے ہو, سیر کرتے ہو. میرے پیغمبر غمگین ہے, میں نے پیغمبر کے غم کو زائل کرنے کے لیے, ہلکا کرنے کے لیے اپنے محبوبوں کو آسمانوں کی سیر کروائی. سبحان اللہ. ایک محدث نے بڑا پیارا واقعہ نقطہ لکھا ہے, کہتے ہیں آپ بیت اللہ میں جانے لگے تو بیت اللہ کے دربان نے دروازے پہ کڑا خازن ہے, اس نے کہا آپ اندر نہیں جا سکتے, دروازہ بند کر دیا ہے. ابھی کلمہ نہیں پڑا, مسلمان نہیں ہوئے تھے, عثمان بن طلحہ نام ہے رضی اللہ عنہ. دروازہ نہیں کھولا بیت اللہ کا, رب نے اس کے بعد آسمانوں کی سیر کروائی ہے. مطلب کیا ہے محبوب, اس نے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولا, آپ آسمانوں پہ آئے, میں نے آپ کے لیے جنت کے سارے ہی دروازے کھول دیے. آپ آسمانوں پہ آئے, آسمانوں کی سیر کروائی. آپ فرماتے میں گھر میں لیٹا ہوا تھا, حدیث سننا صحیح البخاری کی حدیث ہے. آپ فرماتے گھر میں سو رہا تھا, فرمایا میں سو رہا تھا, ففرج عن سقف بیتی, جبریل میرے گھر میں آئے, میرے گھر کی چھت پھٹ گئی, گھر کی چھت پھاڑ کر جبریل میرے گھر میں آئے. معلوم ہوتا ہے معاملہ کوئی معمولی نہیں تھا, اہم معاملہ ہے. آج جو گھر کی چھت پھٹی ہے, گھر کس کا ہے؟ حضرت ام ہانی کا گھر ہے. ام ہانی کون ہے پتہ ہے کسی بھائی کو؟ حضرت ام ہانی کون ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور کوئی بھائی نوجوانوں میں سے اداکاراں دے نام ہوندے نے, تے کرکٹراں دے نام بھی ہوندے نے, تے سیاستداناں دے بھی ہوندے نے, تے نہیں نام نہیں ہوندے, تے پیغمبر دے خاندان دے نہیں آندے. سکئی دعوے محبتاں دے, تے سکئی دعوے پیار دے, عشق دے, ایک آدھا پیار ہے. اور پیارے بھائیو ام ہانی کون ہے رضی اللہ عنہا؟ کون ہے ام ہانی؟ حضرت علی کی ہمشیرہ ہے, اور پاک علی کی ہمشیرہ ہے, مولا علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہے. آپ ام ہانی کے گھر میں سے فرمایا جبریل نے مجھے بیدار کیا, بیدار کرنے کے بعد حرم پاک میں لے آئے, حتیم میں مجھے لٹایا, لٹانے کے بعد میرا سینہ چاک کر دیا. ففرج صدری, میرے سینے کو شک کیا, میرے دل کو باہر نکالا. فاوتیا بطشت من ذهب, سونے کا ایک تھال تھا, اس کو لایا گیا. زمزم کا پانی اس میں موجود تھا, میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا, ایمان اور حکمت سے بھرا گیا. بھرنے کے بعد آپ فرماتے دوبارہ میرے سینے میں میرے دل کو رکھا گیا. میں نے دیکھا جبریل نے میرے سینے کو برابر کر کے اوپر سے سینہ شروع کر دیا. صحابہ کہتے جب کبھی میرے محبوب کے بدن اطہر سے آپ کا لباس مبارک ہٹتا, سینے سے ہٹتا, جسم سے ہٹتا,
صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ آپ کے سینہ مبارک پہ سلائی کے نشان نظر آیا کرتے تھے. جو جبریل نے آپ کا سینہ مبارک سیا تھا اور میں پھر ہونا کیا تھا فَأُوتِيَ بِدَابَّةٍ يُقَالُ لَهُ بُرَاق اور میں براق جانور لایا گیا فوق الحمار گدے سے بڑا تھا دون البغل خچر گھوڑے سے چھوٹا تھا یعنی درمیانہ اس کا سائز ہے لیکن عمدہ جانور ہے برق رفتار ہے. براق جب آیا نا اس نے ہلنا شروع کر دیا کبھی اچھل کے اوپر جاتا ہے کبھی دائیں بائیں جاتا ہے کبھی شیخیاں کرتا ہے کبھی اوپر نیچے ہو رہا ہے. جبریل نے ایک جملہ بولا ہے اس کے پسینے ہی چھوٹ گئے. کیا کہا جبریل نے علیہ السلام ما رقیبک قطو افضل من ھذا اکرم من ھذا. اور براق بڑی شیخیاں کر رہا ہے تیرے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے سواریاں کی ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے پہلے پیغمبر بھی براق پہ سوار ہوتے رہے لیکن جبریل کا جملہ کیا ہے اور میں براق تیرے اوپر بڑے بڑے سوار ہوئے ہیں لیکن اللہ کی قسم ہے جو آج تجھ پہ سوار ہو رہا ہے وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے. ہائے ہائے ہائے. براق کو بھی میرے پیغمبر کا تعارف ہے. حدیث میں آتا ہے پسینے سے شرابور ہو کے نا براق بڑے سکون سے کھڑی ہو گئی کہ آج تو کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ. پڑھیں ذرا پھر پڑھ لو تھکے تسی بڑے ہی پیو مینوں پتا پر پھر پڑھ لو. اللہ آپ کو برکتیں عزتیں دے ذرا ریفریش ہو جائیں. ذرا پڑھے صلی اللہ ہو اور درود پڑھنے سے جسم میں باہر آ جاتی ہے. پڑھیں ذرا صلی اللہ ہو. اللہ آپ کی روزی میں گھروں میں جسموں میں اولادوں میں برکت دے. ذرا پھر پڑھے صلی اللہ ہو. ماشاءاللہ درود شریف پڑھتے ہیں نا. کتنے بندوں نے 100 مرتبہ درود پڑھا آج؟ ایک بندہ ہے 2 3 4 5 تھوڑے یار تھوڑے کچھ 6 7 ہیں 10 ہوں گے. آپ کو پاک پیغمبر سے پیار نہیں ہے؟ جس کو ہاتھ کھڑا کرے. وہ کیسا پیار ہے جس میں درود ہی نہیں ہے؟ خالی زبان سے دعویٰ ہی چلے گا. دعویٰ ہی اب پڑھیں گے وعدہ کرتے ہو یار. دکان پہ بیٹھے ہیں نالے پیسے بٹی آؤ تو نالے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا. یار کو مشکل کام ہے. گاڑی چلا رہے ہو وہ بھی چلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے بھی پڑھو. چلتے پھرتے گھر میں یقین جہان درود پڑھنا تو شروع کر. اللہ رحمتوں کے پھاٹک ہی کھول دیتا ہے. رحمتوں کے دروازے ہی کھول دیتا ہے. صلی اللہ ہو. پڑھیں گے درود پکی گل. اللہ آپ کو عزتیں دے. پڑھیں گے. اللہ آپ کو مکے مدینے لے جائے. اللہ آپ کو درود پڑھنے کی توفیق عطا کر دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار ہوئے براق کے اوپر. آپ فرماتے ہیں وہ براق نے چلنا شروع کر دیا ہے. سفر شروع ہوا نا آپ فرماتے ہیں صحابہ جہاں پہ میری نگاہ کی انتہا پہنچتی تھی براق وہاں پہ قدم رکھتی تھی. سواری چلی چلتے چلی گئی حتیٰ کہ مسجد اقصی پہنچی. مسجد اقصی کے باہر دروازے کے قریب ایک سوراخ بنا ہے. جبریل نے براق کو پکڑا اس کی لگام کو اس سوراخ کے ساتھ باندھا. مجھے ساتھ لے کر جبریل مسجد میں پہنچے. مسجد کا منظر ہی بڑا پیارا ہے. بڑا ہی نورانی منظر ہے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا جیسا منظر آج محبوب کے استقبال کے لیے ہوا ہے. وی آئی پی پروٹوکول میرے سچے نبی کو دیا جا رہا ہے. مسجد اقصی کے اندر 1,24,000 پیغمبر میرے محبوب کا انتظار کر رہے. آدم موجود ہے, نوح موجود ہے, ابراہیم موجود ہے, اسماعیل موجود ہے, اسحاق یعقوب موجود ہے, یوسف موجود ہے, زکریا یحییٰ موجود ہے, داؤد سلیمان موجود ہے. سارے پیغمبر موجود ہیں. میرے محبوب کا استقبال ہو رہا ہے. آپ مسجد میں پہنچے. حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں پہنچے نا میرے سچے پیغمبر, حدیث کے الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ.
اللہ آپ کو برکتیں دے. سیٹنگ جی کرنی ایک باری کر لو, تو اشارے پہ کر دیو تو گل ڈسٹرب ہو جاتی, پھر مزہ نہیں آتا. اللہ آپ کو برکتیں دے. مجھے پتا ہے تھکے ہوئے ہیں, چھڑنا دی یہ گل اتنے ہیں. اللہ آپ کو برکتیں دے. بس چھوٹے وقت نکال لیں, پھر بات کو کلوز کرتے ہیں. ڈیٹیل میں جائیں تو واقعہ بڑا ہی لمبا ہو جانا ہے, لیکن میں مختصر کرتا ہوں. مجھے پتا ہے, یقین جانے, پاک پیغمبر کی سیرت اور شان بیان ہو رہی ہو تو تھکاوٹیں اللہ ویسے ہی اتار دیتا ہے, بندہ فریش ہو جاتا ہے پاک نبی کی پاک سیرت کو سنتے سنتے. حضرات ذرا توجہ کیجئے. آجا آجا آگے آجا. اللہ آپ کو برکت دے. بیٹھ جائیں بس, ہون کوئی ہلے نہ, تو جڑا ہلیا نا پھر وہ میرا جوڑ پہ جانا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ سب کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے, اپنی رحمتیں نازل فرمائے. آپ فرماتے ہیں صحابہ میں مسجد اقصی میں گیا, نبی موجود تھے. جبریل علیہ السلام میرا تعارف کروا رہے, یہ آدم علیہ السلام ہے, یہ نوح علیہ السلام ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. نبیوں سے تعارف ہوا, پھر نماز کا وقت ہوا, اور مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی ہے, نماز کا وقت ہے. حدیث مسلم شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں صحابہ جب نماز کا وقت ہوا, ہر نبی کی چاہت ہوگی آج نماز میں پڑھا دوں. ہر نبی چاہ رہا ہوگا, مجمع بڑا اللہ ہے نا, سارے نبی موجود ہیں, آج جو نماز پڑھائے گا عزت بڑی ہے, مقام بڑا ہے. ہر نبی سوچ رہا ہوگا, آدم سوچ رہے ہوں گے, اللہ تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے, حق میرا بنتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال عمر دی ہے, ساری زندگی تبلیغ کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے زندہ بچایا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیڑ سے بچایا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا ہے. ہر کوئی چاہ رہا ہوگا اعزاز اللہ مجھے دے دے, لیکن جو عظمتیں اللہ نے تیرے میرے نبی کو عطا کی ہے. میں نماز کا وقت ہوا, جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا, مصلی پہ کھڑا کیا, بتانا کیا چاہتے ہیں. اور لوگوں جہاں پر آپ موجود ہو, آدم تا عیسیٰ سارے نبی ہو, میرے پیغمبر کے علاوہ کوئی مصلی پہ کھڑا ہو سکتا؟ اللہ کی قسم یہ عزت ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. 1,24,000 میں سے نا کوئی بھی امام الانبیاء نہیں ہے جس نے نبیوں کی امامت کروائی ہے. وہ ایک ہی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں جب میں نے نماز پڑھائی, جبریل مجھے پکڑ کر آسمانوں کی طرف لے گئے. ثم عرج بھی, مجھے آسمانوں پہ چڑھایا گیا سیڑھی کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے. بعد روایات میں سیڑھی کا ذکر ہے کہ سیڑھی کے ذریعے آسمانوں پہ چڑھے. اللہ قادر قدیر ہے, وہ سیڑھی کے ذریعے چڑھائے, سیڑھی کے بغیر چڑھائے. اللہ قادر ہے. اور میں جب میں چڑھ گیا آسمان پر, حدیث کے اندر آتا ہے پہلے آسمان پہ پہنچا, جبریل نے دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھٹکھٹایا. فرشتے نے پوچھا من انتا, کون ہے تو؟ اسے معلوم ہوتا ہے جب بھی کسی کے گھر جائیں تو دروازے پہ دستک دینے کے بغیر جانا چاہیے. آداب بھی سیکھنے چاہیے نا ساتھ ساتھ. جبریل تو روزانہ ہی آسمانوں پر جاتے تھے, بلا ناگہی جاتے تھے روزانہ. ایک دن میں کئی مرتبہ آسمانوں کا چکر لگ جاتا. آپ ایک دن سجدے میں رو رہے تھے, جبریل آئے, آگے کہتے محبوب ہوا کیا ہے؟ اللہ پوچھ رہے. اور میں جبریل مجھے میری امت کی فکر لگی ہے, امت کا کیا بنے گا. اور میں ابھی میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں, پھر بتاتا ہوں. پھر اللہ کے پاس گئے, پھر واپس آئے. اور میں رب نے کہا ہے سارے سجدے سے اٹھا لیں, قیامت والا دن ہوگا, ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے. اوپر نیچے جبریل ایک دن میں کئی مرتبہ جا رہے ہیں, لیکن دروازے پہ دستک دی ہے. ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ صحابی نے پوچھا ہے محبوب اگر اپنی والدہ کے کمرے میں گھر میں جاؤں تب بھی اجازت لے کے جاؤں؟ میں ہاں, تب بھی اجازت لے کے جا. کیا تو پسند کرتا ہے تو اپنی گھر کے والدہ کے کمرے میں جائے اور وہ کسی ایسی حالت میں ہو جس کو تو پسند نہیں کرتا؟
دستک دے. یہ ادب ہے اسلام کا، آج ہمارے گھروں میں ہے ہی نہیں. دوسرا ادب کیا ہے؟ اس نے کہا من انتا، کون ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں انا جبرائیل، میں جبریل ہوں. میں ساڈے تے کی حال ہے بھی کون ہے؟ میں. کون ہے؟ میں. اور بھئی باہر کون ہے؟ میں کیا ہوتا ہے؟ میں تو بکری کا کام ہے، تیرا نہیں. اپنا نام بتا، یہ سنت ہے. گھر میں داخل ہونے کے آداب ہے. اپنے گھر میں جا پوچھے بتلا اپنا نام، یہ سنت ہے. محمد الرسول اللہ. پھر پڑھیں یار درود تے لے کے پڑھ دے، میں سمجھنا تو ہی تھک گئے ہو. پھر پڑھو ذرا کو. اتنا تے پٹرول پیندا، یقین جانو تے بندہ تازہ دم ہو جاندا. تسی جدو پڑھ دے نہیں میں سمجھنا کوئی کم رہ گیا ہو. کئی رہ گٹیاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ادب ہے. دوسرا ادب بھی سننا. ہر میں پوچھا من معاکا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ. نام لیا ہے آپ کا. فرشتہ کہتا ہے ابو عیسیٰ، ان کو بلایا گیا ہے کہ ویسے خود ہی آئے ہیں؟ جبریل کہتے نہیں 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 نہیں، خود نہیں آئے، عرش والے رب نے بلایا ہے، خود نہیں آئے. معلوم ہوتا ہے بغیر اجازت کے بھی کسی جگہ پہ داخل ہونا چاہیے. اتنے چنگے کپڑے پا کے، واسکٹ پا کے، پینٹ بشٹ پا کے، واہ ویل ڈریس ہو کے تے جتھے ویاہ ویکھیا اوتھے وڑ گیا چپ کر کے. بھی کدھروں آندا جی کڑی والوں، تے او پوچھن جی کدھروں؟ جی منڈے والوں. آپ فرماتے ہیں صحابہ چور وڑ کے داخل ہوندا ہے، چور بن کے تے ڈاکو بن کے نکلدا ہے. انہیں روٹی دی ڈکیتی کیتی اس فنکشن چ. اجازت نہیں، قدانی اجازت نہیں. کسی کی بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہے اور تو ڈاکو بن کے اس کی محفل میں داخل ہو گیا. احساس کہاں ہے؟ میرے نبی جا رہے تھے کسی کے گھر دعوت میں، ایک صحابی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا. وہ بھی دعوت والے گھر پہنچا. آپ نے میزبان سے کہا بھئی دعوت تو نے کی ہے ہماری. یہ بندہ پیچھے چلتا چلتا ساتھ آ گیا ہے. اگر تو اجازت دیتا ہے تو اس کو بلا لیتے ہیں، اگر تو اجازت نہیں دیتا تو اس کو واپس بھیج دیتے ہیں. یہ ادب ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، ادب ہے. معراج ادب سکھاتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھلا، مرحبا، پروٹوکول شروع ہوا. فرشتے سلام پیش کر رہے. ایک بزرگ بیٹھے پہلے آسمان پر، نام ان کا آدم علیہ السلام ہے. جبریل نے تعارف کروایا، سلام دعا ہوئی. کیا کہا؟ ہاذا ابو کا، یہ آپ کے بابا حضرت آدم ہے، ان کو سلام کہے. آپ کہتے ہیں میں نے سلام کہا. بابا خوش ہو گئے اپنے اولاد کو دیکھ کر اور اپنی اولاد میں سے اس ہیرے کو دیکھ کر جس کو اللہ نے کائنات میں سب سے بڑھ کر عزت عطا کی ہے. خوش ہو گئے، ملاقات ہوئی. دوسرا آسمان ہے، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے. تیسرا آسمان ہے، حضرت یوسف سے ملاقات ہے. چوتھا آسمان ہے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہے. پانچواں آسمان ہے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہے. چھٹا آسمان ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے. ملاقات ہوئی نا. آپ تھوڑا سا آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے نا رونا شروع کر دیا. زاروں کی طرح روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں. آپ نے کہا جبریل موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا ہے؟ پوچھا تو بتایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں کوئی حسد وغیرہ یا کسی اور سبب سے نہیں رو رہا. رو میں اس لیے رہا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے. دنیا میں میرے بعد گیا ہے، یعنی نبوت میرے بعد ملی ہے. میں پہلے آیا، یہ میرے بعد آئے، لیکن ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہو جائے گی. میں رشک کر کے رو پڑا ہوں. اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے. ساتویں آسمان پہ پہنچے، فرمایا بیت المعمور تھا. بیت المعمور کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹیک لگائی ہوئی. دادا ابراہیم ہے، جد امجد ابراہیم ہے. اور میرے سچے نبی کی حدیث ہے، فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، اور لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہو. معلوم ہوتا
فرمایا اللہ نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے پیدا کیا ہے۔ ایک اور نقطے کی بات بیان کرو، آپ فرماتے ہیں صحابہ ابراہیم علیہ السلام میرے جد امجد ہے، اللہ نے مجھے ان کی صورت پہ پیدا کیا ہے۔ اور خاندان کے اثرات ہوتے ہیں نا، اولادوں پہ اثرات ہوتے۔ نقطے کی بات سننا، بخاری کی حدیث ہے، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ ہوں، اللہ نے خلق کیا، حدیث ہے۔ فرمایا صحابہ مجھے اللہ نے ان کے نقش پہ خلق کیا ہے، اور اللہ نے میری صورت پہ حسن و حسین کو پیدا کیا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ میں صحابہ حسن و حسین کو اگر دونوں کو اکٹھا کرو نا، جسم کا آدھا حصہ حضرت حسن کا میرے سچے نبی سے ملتا تھا، آدھا حصہ حضرت حسین کا میرے پیغمبر سے ملتا تھا، اور دونوں جنتی شہزادوں کو بندہ اکٹھا کھڑا کر دے، صحابہ کہتے ہیں آپ دونوں کی صورت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نظر آتی تھی۔ اور بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق نے ظہریہ عصر کی نماز پڑھی، مسجد سے باہر نکلے، حضرت علی بھی ساتھ تھے، اور سننا حدیث بڑی پیاری ہے، بڑی مزے کی حدیث ہے، مجھے تو بڑی لذت دیتی ہے یہ حدیث ہے۔ حضرت علی اور حضرت صدیق دونوں ہی اکٹھے مسجد نبی سے باہر نکلے، میرے حسن کھیل رہے تھے، حسین کھیل رہے تھے، حضرت صدیق حضرت حسن کے متوجہ ہوئے، چہرے پہ بوسہ دیا، حضرت علی کو کہا علی بیٹا تیرا ہے، اور جملہ سننا حدیث کے لفظ ہے، فرمایا علی بیٹا تیرا ہے، پر شکل تجھ سے نہیں ملتی، شکل محمد مصطفیٰ سے ملتی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے نہیں ملتی۔ سچے نبی کی شکل پہ اللہ نے حسن کو پیدا کیا، پھر کندھے پہ سوار کیا، لوگوں نے کہا منظر کیسا ہے، فرمایا کندھے پہ اس لیے سوار کیا ہے میرے حسن کو میرے نبی نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا تھا، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے میں نے اپنے بابا ابراہیم کو دیکھ کر ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی۔ ایک بات اور سننا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میرے بیٹے جب واپس دنیا میں جائے گا اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا۔ یقین جانے تمہارا تو پروٹوکول ہی بڑا، اگر سمجھو تو آسمانوں سے، ساتویں آسمان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے، کوئی پروٹوکول کم ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں سلام، اس کے بعد کہا جنت کی زمین نہ فارغ ہی پڑی ہے، وادو تے جنی ولنی جے ول لو، جنی ولنی جے ایتھے گورنمنٹ ٹینڈر جاری کر دینا بھی فلانا علاقہ تے فلانی زمین جے، جڑا جنی ولنی چاہے ول لے، تے یقین جانو کسی نو رات نیند نہیں پیندی، سارے جی ٹبر وڈے چھوٹے بڑھیاں بندے مزدور کٹھے کر کے پہنچدا بھی جنی ولی جاندی ہے ول لو۔ اللہ کی قسم میرے پیغمبر کی حدیث ہے علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں صحابہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جنت کی زمین ہے، اضافی ہے، رب کہتا ہے جتنی کوئی لینا چاہتا ہے لے لے، چاہیے چاہیے دیئے کوئی تے ایک ایک انچ تو پرا نہ لڑی پھردا ہے، تے پیو پتر دا پھڈا پیا ہے، تے پراواں دا ہمیں پتہ لگا ہے یقین جانے جائیداد کی خاطر 3-4 بھائیوں نے مل کے ایک بہن کو قتل ہی کر دیا، حساب مانگتی ہے فارغ چند ٹکوں کے لیے۔ جنت کی زمین ابراہیم علیہ السلام کہتے فارغ ہے، فرمایا وہ رجسٹری اپنے نام کیسے کروانی ہے جنت کی زمین کی؟ فرمایا اپنے امتیوں کو کہیں پڑھیں سبحان اللہ، وہ پڑھ لو الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب یہ 4 کلمے ہیں، آپ کی امت کا جو بندہ پڑھے گا اللہ جنت میں 4 درخت لگا دے گا۔
سبحان اللہ. اچھا جنت کا درخت یا اللہ ہم نے تو دنیا میں کوئی بیری ہے, کوئی ککر ہے, کوئی ٹالی ہے, کوئی بھوڑ ہے, یہی دیکھیں اور چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں. جنت کا درخت کتنا ہے. ترمذی کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں لو اگر عربی گھوڑا, عربی نسل کا تیز بھاگنے والا گھوڑا اگر 100 سال تک جنت کے درخت کے گرد چکر لگاتا رہے, 100 سال ختم ہوں گے, وہ مر جائے گا, پر جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم ہو سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 4 مرتبہ پڑھا نا آپ نے سبحان اللہ, الحمدللہ. اور بات جو پتہ نہیں تھی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا, جننے کو بلے جاندے نے ہونی بالا لہو. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. 4 مرتبہ پڑھا ہے. میرے سچے نبی کہتے گارنٹی ہے اللہ اس کے جنت میں 4 درخت لگا دیتا ہے. ملاقات ہوئی, اس کے بعد کہتے ہیں بیت المعمور تھا. بیت المعمور کیا سمجھنا, ایمان تازہ ہو جائے. اور زمین پہ ایک گھر اللہ کا ہے, اسے بیت اللہ کہتے ہیں. اللہ آپ کو وہاں پہ لے جائے, جلدی جلدی لے جائے. اے جڈی آمین ٹھلی کہندے تے تسی ایئرپورٹ تک بھی نہیں پہنچنا ہیں. اللہ آپ کو مکے لے جائے, اللہ آپ کو مدینہ شریف لے جائے, اللہ آپ کو ریاض الجنہ میں لے جائے. یقین چاہنے حرم پاک ہو, احرام باندھا ہو, تلبیہ بندہ پڑھ رہا ہو, زمزم پی رہا ہو, اللہ توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. اس بیت اللہ کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک اللہ کا گھر ہے, اسے بیت المعمور کہتے. زمین کا طواف انسان کرتے ہیں, جن کرتے ہیں. بیت اللہ پہ جو اللہ کا گھر زمین پہ ہے, فرشتے آسمان کا گھر جو بیت المعمور ہے اس کا طواف فرشتے کرتے, زمین پہ انسان کرتے. بالکل اس کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے. اللہ فرشتے تیرے کتنے ہیں, کتنی تیری بندگی کرتے ہیں. میرے نبی نے کہا 70,000 فرشتہ صحابہ ایک وقت میں بیت المعمور میں داخل ہوتا ہے, وہ طواف کرتا ہے, وہ نکل جاتا ہے. صحابہ جو ایک مرتبہ داخل ہوتا ہے پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری آتی. اللہ اکبر. کتنے فرشتے. فرمایا میں نے ایک منظر اور دیکھا ہے. کچھ فرشتوں کو دیکھا ہے قیام کی حالت میں, کچھ رکوع کی حالت میں, کچھ سجدے میں, کچھ تشہد میں کھڑے ہیں ویسے ہی انہی حالت میں. میں نے کہا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا محبوب جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر ہمیشہ تک یہ اللہ کی ایسے ہی عبادت کر رہے ہیں. 4 حالتوں میں دیکھا ہے, قیام کرتے ہوئے, رکوع کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے, تشہد کرتے ہوئے. اللہ کو یہ 4 ہی حالتیں بڑی پسند تھی. اللہ نے 4 ہی جمع کر کے میرے پیغمبر کو نماز کا گفٹ عطا کر دیا ہے. ساروں کو جمع کر کے نماز کا گفٹ دیا ہے. آؤ بات کو کلوز کرے. آپ فرماتے ہیں اللہ کے پاس گیا, رب نے وحی کے ذریعے مجھے 3 گفٹ دیے. 3 گفٹ کیا ہے؟ پہلا گفٹ ہے 50 نمازیں اللہ نے آپ کی امت پہ فرض کر دی. آپ فرماتے ہیں گفٹ لے کے واپس پلٹا. موسیٰ علیہ السلام کہتے نہیں پڑھنی آپ کی امت نے, میں نے بڑا تجربہ کیا ہے, بنی اسرائیل نے نہیں پڑھی, یہ بھی نہیں پڑھیں گے, کم کروا لے. آپ کہتے ہیں میں واپس گیا, 5 کم ہوئی, پھر واپس گیا, 10 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 کم ہوئی, 5 نمازیں رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور میرے بھائی جہان آپ کی امت نے نہیں پڑھنی, 5 رہ گئی ہیں, انہوں نے نہیں پڑھنی. گل انج سچی کیتی ہے کہ نہیں؟ کنیاں نے اج 5 نمازاں پڑھیاں نے؟ انا للہ. چند بندے ہیں نا جنہوں نے پڑھی ہیں, اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے. 5 7 10 بندے ہیں جنہوں نے پڑھی. رزاق کو ناراض کر کے رزق لینے آتا ہے, کہاں سے ملے گا؟ سارا دین زمین پہ آیا ہے, ساری شریعت زمین پہ آئی.
جہاد زمین پہ آیا، زکات زمین پہ آئی، حقوق والدین زمین پہ آئے، سارا دین اللہ نے زمین پہ بھیجا ہے۔ نماز کے لیے اللہ نے اپنے سچے نبی کو ساتوں آسمانوں کے اوپر بلایا۔ تجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ نماز عام نہیں ہے۔ پیارا بھائی چھوٹا حافظ محسن صاحب، اللہ اس کو دین کا خادم بنا دے، اللہ دین کا دائی اور مبلغ بنا دے۔ نماز کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، پڑھیں گے؟ بولو وعدہ ہے؟ تو کئی تے ہونی نہیں بولنے رہے تو انہوں دی نیت نہیں ہے، وہ جھوٹی موٹی انشاءاللہ کہہ لو، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اللہ سب کو نمازی بنا دے، پکا نمازی بنا دے۔ تو جے نماز ہے تو پھر اسلام ہے، جے نماز نہیں تو پھر اسلام کیا پہ؟ کوئی نہیں۔ پہلا گفٹ نماز کا ہے، اللہ میں نمازی بنا دے۔ ہر عمل کی رخصت ہے کسی نہ کسی مجبوری میں، یقین جانے ہر عمل کی۔ نماز سانس چل رہا ہے، نماز کی معافی، دشمن سے جنگ ہو رہی ہے، تلوار چل رہی ہے، رب کہتا ہے تب بھی معافی نہیں ہے، لڑتے لڑتے نماز پڑھو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام آخری نماز جو مسجد میں پڑھی ہے، چلا نہیں جا رہا، میرے نبی سے حضرت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، فضل بن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، دونوں ہی لے کے چل رہے، زمین پہ نشان آپ کے قدموں پہ پڑ رہے۔ کہاں پہ جا رہے؟ گھر سے مسجد جا رہے۔ ہم نہیں جاتے، تندرست ہے، صحت مند ہے، سب کچھ ہے، اللہ میں نمازی بنا دے، یا اللہ نمازی بنا دے، اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ اور ایک اور بات سنو، اللہ کی قسم جانور نماز پڑھتے، چرند پرند درندے، ہر قسم کے جانور، جاندار بے جان، ہر چیز نماز پڑھتی ہے، ہر چیز۔ جب انسان نماز نہیں پڑھتا تو رب کہتا تو جانوروں سے بدتر ہے، اللہ میں نمازی بنا دے۔ دوسرا گفٹ ملا، محبوب جو آپ کی امت کا بندہ شرک نہیں کرے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کو جنت ضرور عطا کرے گا۔ شرک کیا ہے؟ رب کا حق کسی اور کو دینا، اور جو رب کا حق ہے وہ صرف رب کا ہے، صرف نہ فرشتوں کا، نہ نبیوں کا، نہ ولیوں کا، بس وہ اللہ کا حق ہے۔ تیسرا گفٹ کیا ملا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات دی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سارا قرآن زمین پہ آیا ہے، ان 2 آیات کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا ہے۔ 2 آیات، اور میرے نبی کہتے ہیں جس کو جو چاہیے وہ 2 آیات یہ پڑھ لے، اللہ اس کو وہی عطا کر دے گا۔ دکان سے جاتے ہو نا، آیت الکرسی اور آمن رسول پڑھ کے جایا کرو، اللہ کی قسم اللہ آسمانوں سے پہرے دار بھیج دیتا ہے، کفاتا اس کو کافی ہو جاتی ہے جو پڑھتا ہے۔ پھر حدیث کے لفظ ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے، جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے آسمانوں سے اللہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے بندے تو جو مانگ رہا ہے میں نے عطا کر دیا ہے۔ ہم پڑھتے ہی نہیں، 3 گفٹ ملے، آپ فرماتے پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، جنت میں گیا نا تو خوشبو بڑی ایک گھر سے آ رہی تھی، میں نے کہا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟
فرمایا یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ جو ماشطہ تھی نا، یہ محبوب اس کا گھر ہے اور اس کے گھر سے یہ بیوٹیفل خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا یہ ماشطہ کون تھی؟ اللہ ہی اللہ، ماشطہ کون تھی؟ اور اللہ کے ہاتھوں پروٹوکول ایمان کا ہے، تقوی کا ہے، درم و دینار ڈالر جوروں کا نہیں ہے۔ فرعون کی بیٹی کی خادمہ ہوا کیا تھا؟ اور میں کنگھی کر رہی تھی نا اس کی بیٹی کو، کنگھی گر گئی زمین پر، کندھی پکڑتے ہوئے کہتی بسم اللہ، اللہ کے نام سے پکڑتی ہو۔ اس نے کہا اللہ، یہ اللہ میرے باپ کو کہا، میں نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ وہ ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے، تیرے باپ کو پیدا کیا ہے۔ بیٹی نے باپ کو بتایا کہ مائی ماشطہ یہ کہہ رہی ہے۔ اس نے جلاد جمع کیے، آگ جلائی، اس میں کڑایا رکھا، تیل اس میں ڈالا، مائی کے بچے اس کے ساتھ ہیں۔ اور سنو ککے زیاں کے رہنے والے، شیخو پورا کے رہنے والے، تیرے ایمان کی حالت کیا ہے، میرے ایمان کی حالت کیا ہے؟ رب کی قسم ہے یہ خادمہ ہے، غریب بی بی ہے، غریب گھرانے کی ہے، رب نے پروٹوکول دیا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ہائے ہائے، کہتے تیل جل رہا تھا، فرعون کہتا ہے مجھے رب مانتی ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں رب مانتی، رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور مجھے پیدا کیا۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہونا کیا؟ بھئی کیا ہوگا؟ اس کے سامنے اس کے بیٹے کو جلتے تیل میں ڈال دیا ہے۔ ماں کی چیخیں نکل گئی۔ اس کو کہا مجھے رب مانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، رب وہی ہے، رب وہی ہے۔ تجھے کیا پتا اس رب کی قدر کیا ہے؟ تجھے فری میں کلمہ مل گیا ہے، ماں باپ کے گھر سے تجھے قدر ہی نہیں۔ یہ قدر اس بی بی سے پوچھ جس کی آنکھوں کے سامنے بیٹا جل گیا ہے، اسے پوچھ رب کی قدر کیا ہے، لا الہ کی قدر کیا ہے۔ ہڈیاں الگ، جسم الگ، ماں کے سامنے لخت جگر کا۔ تو دیکھتا نہیں اپنے گھر میں بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چوبتا ہے، ماں تڑپ جاتی، چیخیں نکل جاتی ماں کی۔ یہاں پہ تو جسم الگ، ہڈیاں الگ ہے۔ اس نے کہا مجھے رب مان لے۔ اس نے کہا نہیں، رب وہی ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا۔ دوسرا بیٹا پکڑا، اس کو بھی آگ میں ڈالا۔ ایک بیٹا چھاتی سے لگا تھا، چھوٹا ہے، جب جلاد نے اس کو کھینچا، ماں کی چیخیں نکل گئی، رو پڑی۔ قریب تک قدم ڈگمگا جاتے، دودھ پیتا بچہ بول کے کہتا ماں گھبرانا نہیں۔ دودھ پیتا بچہ کہتا ماں یہ آگ نہیں ہے، یہ تو گلزار ہے، ماں گھبرانا نہیں۔ ماں کی جو چیخ نکلی تھی نا، اب صبر آ گیا۔ محبوب اس فرعون نے دودھ پیتا بیٹا بھی کڑاہے میں ڈالا، اس مائی کو بھی کڑاہے میں ڈالا۔ آج رب نے یہ پروٹوکول دیا ہے، پوری جنت میں اس کے گھر کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ وہ مائی ماشطہ کا گھر ہے۔ پھر آپ فرماتے میں نے ایک بڑا بیوٹیفل محل دیکھا ہے۔ جبریل یہ کس کا ہے؟ فرمایا محبوب یہ آپ کے عمر کا ہے، عمر کا، عمر بن خطاب کا، وہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب کا ہے۔ اور میں رشک آیا نا، میں گھر جانے لگا تو گھر میں نا حور بیٹھی تھی جو عمر کی بیوی تھی رضی اللہ عنہ۔ اور میں دروازے سے ہی واپس آ گیا کہ عمر تو بڑا غیرت والا ہے، عمر تو بڑا، معلوم ہوتا ہے غیرت والے بندوں کی بیٹیاں بیویاں گھروں میں رہتی ہیں، وہ عورت مارچ کے نام پہ آوارہ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی وہ آوارہ، وہ غیرت والیاں ہوتی ہیں۔ اللہ ہی اللہ۔ اور میں نے جنت میں حوض کوثر بھی دیکھا، نہر کوثر، اللہ نصیب کر دے۔ تیرے بندوں کو اب بھی پیاس لگی ہے، تب بھی لگے گی۔ یا اللہ تم محبوب کے نورانی ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے۔
اور میں نہر کوثر بھی دیکھی. میں نے جنت کے اندر غریبوں کو دیکھا ہے. غریب زیادہ تھے جنت کے اندر, امیروں کی بنسبت غریب زیادہ میں نے جنت میں دیکھے. جنت کے اندر بہاریں دیکھی. آپ فرماتے ہیں پھر مجھے جہنم دکھائی گئی. جہنم میں دیکھا ہے کہ بندہ ہے, نہر ہے خون کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے. خون کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے. کنارے لگنے کے لیے نہ ہاتھ مارتا کنارے کی طرف آ رہا ہے. یعنی فرشتہ جو بیٹھا ہے کنارے پہ, ایک بھاری پتھر پکڑ کے اس بندے کے سر پہ مار دیتا ہے. سر اس کا بالکل کچل جاتا ہے. یہ اس نہر کے درمیان میں چلا جاتا ہے. فرشتہ پتھر پکڑنے جاتا ہے, یہ دوبارہ وہاں سے آتا ہے. مسلسل ہو رہا ہے. اور میں جبریل یہ کون بدبخت ہے؟ اور میں محبوب آپ کی امت کا یہ وہ بندہ ہے جو سود پہ پیسے دیتا تھا. سود خور ہے, سود خور. اور معراج صرف چسکے کا نام نہیں ہے, کردار سازی کر, سیکھ, اپنی اصلاح کر. کسی مجبور کو ضرورت پڑ جائے, یار 10,000 نہیں, انہوں نے کہا میں 15 لینا ہی, وہ تے اگے ہی مریا پیا مجبور تے ظالمہ, تو دا خون چوسی جانا ہے. وہ یہ سود خور ہے آپ کی امت کا. میں نے جہنم میں دیکھا ہے سود خوروں کو. معراج کی رات کی نشانی ہے. توبہ کر سچی, جو ہو گیا. اللہ آئندہ سود پہ لین دین کروں گا. میرے نبی نے کہا سب سے ہلکا سود کا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے منہ کالا کر لے. 36 مرتبہ بدکاری کا اتنا گناہ نہیں ہوتا جتنا ایک سود کے لقمے کا گناہ. اللہ ہمیں بچا دے. اور میں تھوڑا سا آگے گیا نا, میں تو قریب گوشت پکا ہوا تھا بڑا خوبصورت, اس میں سے بڑی خوشبو آ رہی تھی, اور اس کے پاس ہی نا گندا بدبودار گوشت پڑا ہوا تھا, گندی سمیل آ رہی. یہ بندہ اس خوشبودار اور خوش ذائقہ گوشت کو, کڑائی کو چھوڑ کر اس گندے گوشت کو نوچ کے کھا رہا ہے. میں نے کہا جبریل یہ کون ہے, یہ کون؟ نوجوان بھائیو, اللہ کی قسم تمہاری نظر یہ جملہ کرتا ہوں, سب کی نظر ہے لیکن بالخصوص تمہارے لیے. محبوب یہ کون؟ اور میں محبوب یہ آپ کی امت کے زانی ہیں, بدکار ہیں. گھروں میں پاک باز بیویاں تھی, ان کو چھوڑ کر باہر گند کھاتے پھرتے تھے, زنا بدکاریاں کرتے تھے. کو روایت میں آتا ہے میں نے دیکھا ہے آگ کے تنور ہیں, تنوروں میں آگ جل رہی, ننگے مرد ننگی عورتیں جلتے جا رہے, چیخیں مار رہے. جبریل یہ کون ہے؟ زانی مرد ہے, زانی عورتیں. آج جھوٹی آئیڈیاں بنا کر فرینڈ ریکویسٹ بھیجتا ہے, چیٹنگ کرتا ہے, کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے. اللہ کی قسم ہے معراج کی رات کا درس ہے, حیادار بن جا. میرا جسم میری مرضی کے نعرے یہ اسلام کے نہیں ہے, اسلام کے نہیں. اسلام کا نعرہ کیا ہے؟ جسم اللہ کا ہے. مرضی کس کی ہے؟ بولو, مرضی کس کی ہے؟ مرضی اللہ کی ہے, تیری ہے ہی نہیں. بچپن سے لڑکپن, لڑکپن سے جوانی, جوانی سے بڑھاپا, مالک کون ہے؟ بتا. اپنے جسم کو قبر سے نہیں بچا سکتے, موت سے مالک اللہ. نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری, جسم بھی اللہ کا, مرضی بھی کس کی ہے؟ یہ جتنے یورپین کلچر کے گندے لوگ, اسلام آباد میں دھرنا ہو رہا ہے, کراچی میں ہو رہا ہے, حیدرآباد میں ہو رہا ہے, ہمیں آزادی دو. اور آزادی کیا ہے؟ چوکو چرستوں میں ناچتی پھر رہی ہو, اور آزادی کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ بی بی فاطمہ کی سیرت نہیں ہے, ماں خدیجہ کی سیرت نہیں ہے, ماں عائشہ کی سیرت نہیں ہے. ان کی سیرت میں حیا ہے, شرم ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو زنا سے بچا دے. اللہ آپ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا نا, باتیں اور بھی پڑھی ہیں یہیں پہ بس کرتے. واپس آیا
تو میں نے سب کو بتایا کہ میں نے راتوں رات نہ سفر کیا ہے معراج کا، بلکہ رستے میں نا آپ کہہ رہے تھے جبریل ایک گل میں لوکاں نو دسنی ہے، تو لوکاں نے مننی کوئی نہیں، مننی کوئی نہیں، تو منے گا کون؟ فرمایا سونیا تسی جاؤ، کوئی نہ منے لیکن ابو بکر تے منے گا نا، یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا کیونکہ وہ سچا ہے۔ کہتے میں واپس آیا، میں نے بتایا ابو جہل کو کہ میں راتوں رات سیر کر کے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں لوگوں کو جمع کروں گا پھر بھی کہو گے؟ میں پھر بھی کہوں گا۔ اس نے نا لوگ جمع کر لیے، کہتا جی یہ کہہ رہا میں راتوں رات گیا ہوں سیر کرنے۔ میں گیا ہوں، سیانے بندے سن وچ بزرگ، انہاں آکھیا بھی وہ دروازے کنے سن، کھڑکیاں کنیاں سن بیت المقدس دیاں۔ یہ تو انج دی گل ہی ہے نا جی، بندہ اتوں کسی ملازم نو بھیجے بھی چوہان والیاں کو جا مچھی لے آیا، انج بھیجن نہیں لگے، انج گل تانوں سنائی ہے۔ اچھا وہ ہن واپس آ کے بندہ پوچھے بھی راج کنیاں دکاناں کھلیاں سن تے کنیاں بند سن، تے وہ دکاناں گنن تے گیا ہی نہیں، آپ گئے آ گئے۔ اس نے کہا بھی دروازے کتنے، کھڑکیاں کیسی ہے مسجد اقصی بتاؤ۔ آپ فرماتے صحابہ میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا جتنا آج ہوا۔ میں نے ان کو کہا میں نے مسجد اقصی دیکھی، یہ کہتے نشانیاں بتاؤ، دروازے کھڑکیاں کیسے؟ فجل اللہ لیہ بیت المقدس، صحابہ عرش والے رب نے مسجد اقصی کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ آیا وہ پوچھتے چلے گئے، میں ان کو بتاتا چلا گیا، جو پوچھے میں ان کو جواب دیتا جاؤں۔ اور میں جبریل بھاگا نا ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، میں تیرے یار نے پتا کیا کہا ہے؟ اور میں کیا کہا ہے؟ اس نے کہا بھی راتوں رات مسجد اقصی پھر آسمانوں پہ۔ میرے ابو بکر کہتے ہیں بھی کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا تیرے یار نے کہا ہے، تیرے یار نے کہا ہے۔ میرے صدیق کہتے ہیں اگر میرے نبی نے کہا ہے تو حق کہا ہے، سچ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ایمان لانے کی اور اصلاح کی بھی ہمیں توفیق دے۔ سب کے لیے دعا کرنی، عثمان بھائی کے والد صاحب اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، رمضان بھائی ان کی والدہ محترمہ اللہ ان کو شفا، سب کے لیے دعا کرے۔ شعیب بھائی ہمارے پیارے بھائی، ان کی لختے جگر چھوٹی بیٹی اللہ اس کو شفا دے، سب پہ اللہ رحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم۔ یا اللہ تیری رضا رحمت کے لیے بندے یہاں پہ جمع ہے، ہمارے بھائی نے جو کاروبار کا آغاز کیا تو برکتیں پیدا کر، یا اللہ تو برکتیں پیدا کر۔ اللہ عثمان بھائی کے کاروبار میں برکتیں پیدا کر دے۔ یا اللہ تیرے بندوں کی بڑی قربانی ہے، صبح سے لے کے شام تک دکان پہ ڈیوٹی، اور اب تیرے دین کی چند باتیں سنی ہیں، کچھ لمبا بھی پروگرام ہو گیا، پھر بھی تیرے بندوں کی قربانی ہے، اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ تو اس کے بدلے میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرما، بہت زیادہ رحمتیں فرما۔ جتنے بھائی آئے ہیں اکثر تاجر ہیں، کوئی دکانوں پہ ملازمین ہیں، اللہ سب کی روزی میں برکت پیدا کر دے۔ یا اللہ حالات بڑے کٹھن ہیں، مہنگائی بڑی زیادہ، تو برکت پیدا کر دے۔ یا اللہ سب کی روزی میں برکت پیدا کر دے، رحمتیں کر دے، سب پہ فضل کر دے۔ شہنشاہ اللہ اپنی رحمت فرما، تجارت میں رحمت فرما، مقروضوں کے قرضے دور فرما، جن کے پاس اپنا روزگار نہیں ان کو رزق حلال والا روزگار نصیب کر دے۔ اللہ تو نصیب فرما، رزق حلال والا روزگار نصیب فرما۔ رحیم کریم اللہ رحمتیں فرما دے، پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے شفا دے دے، سب کو شفا دے دے۔ جتنے بیٹھے جن کا پتہ ہے جن کا نہیں پتہ، سب بیماروں کو شفا دے دے۔ عثمان بھائی ان کے والد صاحب کو یا اللہ شفا عطا فرما۔ رمضان حافظ رمضان صاحب ان کی والدہ کو شفا دے دے۔ اللہ اور بھی جتنے مریض ہیں سب کو صحت یاب فرما، شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ عطا فرما۔ حاجی آفتاب زرگر مزمل جولر والے اسپتال میں داخل ہے، اللہ تو ان کو شفا دے دے، تندرستی عطا فرما دے، سب پر رحمت کر دے۔ اللہ خالد عثمانی صاحب کی اہلیہ کو شفا عطا فرما، اور بھی یا اللہ جن کا پتہ ہے نہیں پتہ سب مریضوں کو صحت دے دے۔
شفا دے دے، رحیم کریم اللہ رحم فرما، فضل فرما دے یا اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اللہ، پریشانیاں دور فرما۔ کئی یا اللہ تاجر بھائی ہیں، مجھے بھی علم ہے ان کی پریشانیوں کا، لین دین کے معاملات میں پریشان ہے، اللہ تو مدد فرما دے، اللہ تو قرضے دور کر دے، اللہ تو قرضے دور کر دے، بھائیوں کے قرضے دور کر دے اللہ، رحمتیں فرما دے، گھروں پہ رحمتیں کر دے، گھروں کی پریشانیاں دور کر دے، دور کر دے اللہ، تو گھروں کی پریشانیاں دور کر دے اللہ، گھروں کی پریشانیاں دور کر دے، جن گھروں میں اولاد نہیں اللہ صالح اولاد دے دے، صالح بیٹے دے دے اللہ، بیٹے عطا فرما۔ جتنے میرے بھائی بیٹھے جو بیٹوں سے محروم ہیں اللہ، ان کو بیٹے عطا کر دے اللہ، بہنیں وہ ہماری بیٹیاں جو بیائی جا چکی ہیں اللہ، ان کے گھروں میں خیر ڈال دے، خیر ڈال دے اللہ، اپنی رحمت سے فضل کر دے اللہ، فضل کر دے، رحمتیں فرما دے اللہ، بے اولادوں کو اولاد نورینہ دے دے۔ آفاق بھائی ہیں، عزیر بھائی ہیں، حافظ وسیم صاحب ہیں، شعیب صاحب ہیں یا اللہ، جن کا اور بھی بھائی جو بیٹوں سے محروم ہے اللہ، سب کو دے دے، سب کوئی بیٹے عطا کر دے، سب کو جن کو عطا کی اللہ، ان کی اولادوں کو نیک کر دے، حفاظتیں فرما، بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں تو آسانیاں فرما۔ ہمارے ایک بڑے پیارے قریبی بھائی ہیں اللہ، ان کی بیٹی کے ان قریب شادی ہے تو آسانی والا معاملہ فرما دے، رحمتیں فرما دے، فضل کر دے، کرم کر دے یا اللہ، اس پوری مارکیٹ پر، پاشا مارکیٹ میں، اس پورے بازار گلی کے دئیاں میں، اس پورے شہر کے سارے تاجروں پہ رحمتیں فرما دے، سب پر رحمتیں فرما، سب پہ فضل فرما، جو کچھ مانگا اللہ دے دے، جو نہیں مانگ سکے اللہ تو بن مانگے ہی عطا کر دے، بن مانگے ہی مہربانیاں فرما، فضل و کرم کر دے شہنشاہ۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔